افلاطون سے پوچھا گیا، کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے۔ جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ مان لیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی کا کام ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ انا کا محور غرور ہستی، خودی کا محور خدائے حق ہے۔ انا میں بندہ غلام اپنا، خودی کی منزل رضائے حق ہے۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خون کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کرتے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات سگنلز کی مانند ہیں۔ اگر وہ برے ہیں تو وہ سگنلز ہیں، وہ حکم نہیں۔ یہ کرنا ہی ہے۔ کیا انسان میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ ان خیالات کو روک سکے جو اس کو اس کے رب سے دور کرنے والے سگنلز کو رد کر سکیں؟ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ صرف اشرف المخلوقات ہی ہے، وہ کسی کے دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والے کو اس کے مطابق اور یقین کرنے والے کو ان کے مطابق۔ محبت طویل قربت کا رد عمل نہیں، یہ تو وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا، اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل کو ٹھہرا دیتے۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تو تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ سیو ٹریز، سیو نیچر۔ چھو کر بھی نہیں گزرتی ہیں اب وہ باتیں جو کسی زمانے میں دور سے ڈس لیا کرتی تھیں۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ طلاق دیتی زبانوں کو علم کیسے ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کیسے اکٹھا کرتا ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ پاک دامنی تنگ دستی کی زینت اور نعمت کا شکر ادا کرنا دولت مندی کا زیور ہے۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ زندگی آنسو بھی دیتی ہے، مسکراہٹ بھی اور یادیں بھی۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، مسکراہٹیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، لیکن یادیں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔
اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو، آمین۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ توجہ طلب اشعار ہیں، غور فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جواز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، چپ ہی رہنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بلند کردار مردوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کی دلجوئی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اس لیے مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے تو پہلے وہ بیٹیوں کو دے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی عزت دوسرے انسان کی عزت نفس کی پاسداری کرنا ہے۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرا اصول ہو، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی، آمین۔ محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ اے وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا، بے شک۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا ہی اچھا قول ہے کسی کا، تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ ماں نے مجھے چوم کر کہا، قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے، تو غم زدہ نہ ہوا کر۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ جب چناؤ الفاظ اور جذبے کے درمیان ہو تو جذبے کو چن لیجئے۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ میں اپنے حصے کی کلیاں گلاب بانٹ چکا، بلا سے نفرتیں بوتا ہے کوئی، بونے دو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ اہم پیغام: ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے
ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا، میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تیرے پلٹنے کے منتظر لوگ زندگی بھر شجر کی صورت جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ محبتیں قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔